السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ تو دوستو، حضرت صلاح الدین ایوبی صرف اسلام کے اتہاس میں بلکہ دنیا کے اتہاس کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1137 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت میں مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بقر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کی بہادری، ضرورت، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی نے 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو یورپ کی سنیکت فوج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1137 عیسوی میں تکریت کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین جنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ دوستو، مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار سیرکوہ صلاح الدین ایوبی کے چاچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا تھا۔ دوستو، نور الدین جنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر قابض ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین جنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں سنگھرش کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی یروشلم کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی، جس کو آج فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالٹ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ وعدہ محض کاغذی تھا۔ تو دوستو، 1186 عیسوی میں کروسیڈرز کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالٹ نے یہ کوشش کی کہ بہت سے دیگر عیسائیوں فوجوں کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ ور ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے قدم اٹھائے اور فوراً رینالٹ کا پیچھا کرتے ہوئے حطین میں اس تک پہنچ گئے۔ سلطان نے یہی دشمنی کے لشکر پر ایک ایسا آتش مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش کے ماحول میں 4 جولائی 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 کروسیڈرز کے فوجی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالٹ گرفتار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی فوج عیسائی علاقوں پر چھا گئی۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خورز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو بروز جمعہ بیت المقدس 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے عیسائی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ دوستو، بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین جنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین جنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ پھر دوستو، 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یعنی ایک چھوٹا حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کے عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب بیت المقدس کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاری شروع ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلینڈ سے فوج روانہ ہونے لگی۔ دوستو، انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اگسٹس اپنی فوج لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فرینڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ عیسائیوں نے دنیا کی اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل ہتھیار پہنچ رہے تھے۔ ایک جنگ میں 1000 صلیبی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا کیونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس لیے صلیبی ناکے بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا اور سلطان اس کے باوجود پوری کوشش کیے مگر مسلمانوں کو ہتھیار نہ پہنچا سکے۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ دونوں طرف کے لوگوں کے درمیان معاہدہ ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیہ بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور صلیب اعظم اور 500 عیسائیوں قیدیوں کی واپسی کی شرطیں کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے وعدہ خلافی کی اور محشورین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد کروسیڈرز نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہنچنے تک ان کا سلطان کے ساتھ 11 یا 12 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم مقابلہ ارسف کا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے
بہادری کی مثال پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، تب صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب کروسیڈرز کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی ضرورت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو کروسیڈرز نے صلح کی درخواست کی۔ دونوں فوجوں میں معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے تیسری کروسیڈرز جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس جنگ میں کروسیڈرز کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ دوستو، رچرڈ شیر دل سلطان کی فیاض اور بہادری سے بہت متاثر ہوا، تو دوستو معاہدے کی شرطیں طے کی گئیں اور وہاں پر معاہدہ قائم رہا۔ پھر تیسری صلیبی جنگ میں یعنی تیسری عیسائی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور حکمران ہے۔ صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ عیسائی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو سنگھرش کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے حصے میں فوڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، لیکن اس حالت میں بھی سنگھرش اور جدوجہد کی سرگرمی میں فرق نہیں آیا۔ صبح سے لے کر ظہر اور ظہر سے عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے اور اس کے اوپر سے اترنے کا من ہی نہیں کرتا ہے، اور جب اترتا ہوں تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، عیسائیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی زیارت کرنے کی اجازت دی۔ اجازت ملنے پر برسوں سے جو زائرین انتظار کر رہے تھے وہ ٹوٹ پڑے۔ بادشاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت کے بغیر کسی کو بھی بیت المقدس میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کو آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف یہ کہ زائرین کو اندر آنے کی اجازت دی، بلکہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک عین اسلامک تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلمانوں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے جس طرح مسلمانوں کے نور الدین کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب اس نے فاطمی حکمرانوں کے حالات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ سلطان صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لینے کے بجائے بیت المال میں داخل کر دیا۔ یہ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک حال میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے، شام میں تو نور الدین جنگی کے زمانے میں مدرسے اور اسپتال قائم ہوئے، لیکن مصر ابھی تک محروم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہاں کثرت سے مدرسے اور اسپتال قائم کیے۔ ان مدارس میں اسٹوڈنٹ کے رہنے کا کھانے کا انتظام بھی سرکاری خزانے سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی کے قائم کردہ شفا خانے کے بارے میں ایک شیعہ ابن زبیر لکھتا ہے کہ یہ اسپتال ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس نے عورتوں کے اسپتال اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سلطنت غوریہ کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کا ہم اثر تھا، اور بلا شبہ یہ تینوں حکمران اپنے وقت میں دنیا کے عظیم ترین حکمران میں سے تھے۔ 4 مارچ 1193 بمطابق 579 ہجری سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ حکومت دمشق میں مسجد امیہ کے نوہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ لیکھک ابن خلقان کے مطابق صلاح الدین ایوبی کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہ آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز لیکھک لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں ایک عظیم فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی، اور وہ آج بھی ہر کسی کے دل پہ راج کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔